ہمارے پڑوس میں خالہ شبو رہا کرتی تھی۔ شہاب ان کا بیٹا تھا۔ اس کی بازار میں کپڑے کی دکان تھی۔ ایک روز قریبی قصبے سے کچھ خواتین کپڑا خریدنے آئیں جو تمام برقعوں میں ملبوس تھیں۔ انہی میں ایک لڑکی سائرہ بھی تھی جس نے خود کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ سائرہ جب اپنے لیے جوڑا پسند کر رہی تھی، اس کے چہرے سے چادر سرک گئی اور شہاب نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی۔ جھلک دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ دل میں ٹھان لی کہ شادی اسی سے کروں گا، اسے حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔ عورتیں حسب ضرورت کپڑا خرید کر چلی گئیں، مگر شہاب کا چین و سکون ختم ہو گیا۔ اب اسے کسی پل چین نہ تھا۔ بار بار اسی نقاب پوش حسینہ کی جھلک نظروں میں جھلملا جاتی اور اس کا قرار لٹ جاتا۔ کبھی کبھی عمر بھر کا ایک لمحہ، کسی کی کہی ہوئی ایک بات اور کسی مہوش کی ایک جھلک انسان کو مجنون بنا دیتی ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد و محور بدل جاتا ہے۔ دنیا کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ شہاب کا اب کاروبار میں دل نہ لگ رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان اس لڑکی کی طرف تھا۔ دکان پر جو لڑکا ملازم تھا وہ بھانپ گیا کہ مالک کو دل کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اس نے باتوں باتوں میں چادر والی حسینہ کا ذکر چھیڑا تو شہاب کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اس گفتگو کو دلچسپی سے سننے لگا۔ دوسرے ملازم لڑکے کو ارشد بتا رہا تھا، وہ چادر والی لڑکی جس کا نام سائرہ ہے میری بہن کے پڑوس میں رہتی ہے۔ یہ خالہ شبو کی بیٹی ہے، ماں سلائی کرتی ہے، تبھی ان کا گزارا ہوتا ہے اور کوئی کفیل نہیں ہے۔ سائرہ کا والد فوت ہو چکا ہے۔ یہ معلومات شہاب کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ اسے یہ جان کر بہت سکون ملا کہ جو حسینہ اس کے من کو بھائی تھی وہ ایک غریب بیوہ کی بیٹی تھی۔ اگر امیر ہوتی تو اسے حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا، مگر غریب کی بیٹی کو اپنانے کے لیے کچھ زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے۔ کچھ دن سوچ بچار کے بعد موصوف شہاب نے ماں کو اعتماد میں لیا۔ حال دل بیان کر کے درخواست کی کہ جا کر سائرہ کی ماں سے رشتہ طلب کرو۔ ماں نے جواب دیا، تم شادی شدہ ہو اور بیوی 8 برس سے روٹھ کر میکے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسری شادی کسی کمسن لڑکی سے کرنے کے بجائے اپنی بیوی کو منا کر لے آؤ، اس میں اللہ کی خوشنودی اور تمہاری بہتری ہے۔ ایسے دلائل سننے کو وہ قطعی تیار نہ تھا۔ ماں سے الجھنے لگا، تبھی ماں کو اندازہ ہو گیا کہ بیٹا پور پور سائرہ کے حسن کا اسیر ہو گیا ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسے سمجھانا بیکار ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ کیا کرے، کس طرح بیٹے کے دل کا قرار ڈھونڈ لائے۔ بہو کے میکے سے چند بزرگ آئے اور اصرار کیا کہ آپ لوگ بہو کو گھر لے آؤ، اسے بساؤ ورنہ طلاق دے دو تاکہ سمن کے والدین اس کی شادی کسی اور جگہ کر دیں۔ شہاب کی بیوی ماں کی رشتہ دار تھی اور یہ شادی اس نے اپنی والدہ کی پسند سے کی تھی، تاہم بیوی سے پہلے روز سے نہ بنی تھی۔ وہ اسے بسانا نہ چاہتا تھا، بات بات پک 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 ہوتی تھی اور وہ بیوی پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ پھر سمن تنگ آ کر میکے چلی گئی۔ کئی برس گزر گئے، وہ اسے لینے نہ گیا۔ سمن کے والدین شروع میں صلح کی کوششیں کرتے رہے اور اب وہ کہتے تھے بسانا نہیں ہے تو طلاق دے دو، ہماری بیٹی کی زندگی اس طرح برباد نہ کرو۔ شہاب نے ان پیغامات کا جواب نہ دیا تو وہ لوگ فیصلہ کن بات کرنے آ گئے۔ اب شہاب کو ہر صورت فیصلہ کرنا تھا، تو اس نے ٹھان لی کہ اگر سائرہ کا رشتہ مل گیا تو پہلی بیوی کو آزاد کر دے گا۔ ماں نے بیٹے کی ضد مان لی اور ساتھ والے قصبے رشتہ لے کے چلی گئی۔ اس نے لڑکی کے گھر کی غربت دیکھتے ہوئے ان کو 50,000 کی پیشکش کر دی۔ گاؤں میں رواج تھا، لڑکا امیر ہو اور لڑکی کا تعلق غریب گھرانے سے ہو تو شادی کے اخراجات کے نام پر لڑکے والے لڑکی کے والدین کو معقول رقم ادا کرتے ہیں۔ یوں رشتے کے بدلے غریبوں کی مالی معاونت ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی یہی رسم کام آ گئی۔ سائرہ کی ماں نے رقم کے بدلے بیٹی کا رشتہ دینے پہ آمادگی ظاہر کر دی اور شہاب کی جھولی مرادوں کے پھولوں سے بھر گئی۔ اس نے پہلی بیوی کو آزاد کر دیا، دوسرے گاؤں جا کر سائرہ کو بیاہ لانے کا اہتمام کر لیا اور اپنی کامیابی پر خوش تھا۔ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اتنی جلد اور آسانی سے اسے من پسند نئی بیوی حاصل ہو جائے گی۔ اب ویران بے آب و گیا زندگی ایک حسین خواب کی مانند گزرنے لگی۔ قیمتی ملبوسات، زیور اور دیگر سامان آرائش سائرہ کے سامنے ڈھیر کر دیے گئے، کیونکہ اس کی کپڑے کی بڑی دکان تھی اور مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ سائرہ بھی اپنے نصیب کھل جانے پر شاداں تھی۔ سہیلیاں اس کی پرتعیش زندگی پر رشک کرتی تھیں، ایک دوسرے سے حسرت سے کہتی تھیں نصیب ہو تو ایسا۔ شابی بیوی کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ یہ بات سارے گاؤں میں مشہور تھی کہ سائرہ کو مجنوں مل گیا ہے اور شہاب نے جب سے من چاہی دلہن پا لی ہے، اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوش اخلاق ہو گیا ہے۔ خوش اخلاقی اور کاروبار میں خوشحالی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ شہاب گاہکوں کے ساتھ حلیمی اور خوش اخلاقی سے پیش آنے لگا۔ کاروبار میں اضافہ ہوا اور جو مندی چل رہی تھی وہ نہ رہی۔ کاروبار دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ سبھی کے منہ پر ایک ہی بات تھی کہ سائرہ کے آنے سے شہاب کی خوشحالی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات شہاب نے بھی ذہن نشین کر لی اور وہ بیوی کی چاہت میں ڈوبا ہوا تھا۔
لوگ اس کی پہلی بیوی کو یاد کرتے تو اسے بدنصیب کا لقب دیتے اور دوسری بیوی کو خوش نصیب کہتے۔ ظاہر ہے جس کو پیا چاہے وہی سہاگن۔ سبھی دن ایک سے نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ کبھی دن بڑے اور کبھی راتیں۔ کہاوتیں درست ہوتی ہیں۔ ایک روز وہ ہو گیا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ایک معمولی سے واقعے نے چین و سکون غارت اور آباد گھر کو تہس نہس کر ڈالا۔ سایہ اپنی نند کے کنگھی کر کے بال سنوار رہی تھی اور ساس چارپائی پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ اچانک ایک صدا آئی، بندے ہاں چوڑیاں پراندے لے لو، پاسیب اور گرگا بیا خرید لو۔ یہ چوڑی والا کبھی کبھی در پھیری لگاتا تھا، قصبے سے آتا، خاص طور پر جب کسی گھر میں شادی بیاہ کی تقریب نزدیک ہوتی یا عید کا موقع ہوتا۔ اسے خبر ہوتی کہ اب قصبے والوں کو اس کی ضرورت ہے۔ گھروں میں سہاگنیں لڑکیاں بالیاں بھی اس کی صدا کی منتظر رہا کرتی تھیں، کیونکہ اس کے پاس جو مال ہوتا وہ یہاں نہیں ملتا۔ شہر سے خواتین کی دل پسند اشیاء خرید کر لاتا اور گاؤں قصبے میں فروخت کیا کرتا۔ یہاں سائرہ رہتی تھی۔ اول تو وہ بازار کوئی خاص نہ تھا، کچھ دکانیں تھیں جن میں یہ مال مطلوبہ دستیاب نہ ہوتا تھا، لہٰذا چوڑی والے اپنے ٹوکرے میں یہ سامان بھر کر سر پر رکھے گاؤں گاؤں صدا لگاتے اور دروازے پر پردہ نشین خواتین پسند کر کے خرید لیا کرتی تھیں۔ اس روز بھی جب مٹھو کی صدا کانوں سے ٹکرائی، بندے ہاں چوڑیاں لے لو، پراندے لے لو، گلابی گرگابی لے لو، تو سائرہ کی نند ریحانہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر گئی اور مٹھو کو پکارنے لگی۔ وہ ایسی ہی پکار کا منتظر تھا، فوراً آ کر دروازے پر بیٹھ گیا اور ٹوکرا ڈیوڑی میں رکھ دیا جہاں گھر کی خواتین اپنی من پسند چیزوں کا انتخاب کر سکتی تھیں۔ دوسری نند بطول نے ٹوکرے پر نظر ڈالی اور پکارنے لگی، بھابھی سائرہ ادھر آنا، دیکھو وہ کیسی شاندار چوڑیاں اور گرکابیاں ہیں، آؤ مجھے بتاؤ کون سی لوں۔ سائرہ نے ساس کی طرف دیکھا جیسے اجازت طلب کر رہی ہو۔ وہ بولی، ہاں ہاں جاؤ، دیکھو تم بھی اپنے لیے پسند کر لو، یہ چوڑی والا کبھی کبھار ہی پھیری لگاتا ہے، جانے پھر کب آئے، عید قریب ہے، جو پسند آئے لے لو۔ نند بھاوت دیوڑی میں بیٹھ کر ٹوکرے سے اپنی پسند کی چیزیں اٹھا اٹھا کر ایک جانب ڈھیر کرتی جاتی تھی۔ انہوں نے 2 جوڑے گرکابیاں، ہار، بندے اور چوڑیاں پسند کر لیں۔ پھر بطول نے کہا، لالا ہم کو چوڑیاں پہنا دو۔ اس نے کانچ کی درجن بھر چوڑیاں دونوں کلائیوں میں پہن لی۔ پھر وہ اٹھلا کر سائرہ سے پوچھنے لگی، بھابھی کیسی لگ رہی ہیں چوڑیاں؟ بہت اچھی، جواب ملا۔ تب وہ بولی، آپ بھی پہن لیں بھابھی۔ ساس نے کہا، ہاں ہاں دلہن، تمہاری پہلی عید ہے، دونوں کلائیوں میں بھر کر پہنو۔ ساس کی اجازت پا کر اس سے خوبصورت لال رنگ کی چوڑیوں کا انتخاب کیا اور مٹھو سے بولی، یہ پہنا دو۔ اس نے کلائیاں آگے کر دیں اور مٹھو نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چوڑیاں چڑھانا شروع کر دیں۔ اتفاق سے شہاب اسی وقت گھر پہنچ گیا۔ اس نے جو بیوی کا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں پایا تو اس کو بہت برا لگا، مٹھو کو گالیاں دی اور اس کا ٹوکرا اٹھا کر ڈیوڑی سے باہر پھینک دیا۔ پھر سائرہ کو درستی سے کھینچ کر گھر کے اندر لے آیا۔ اس غیر متوقع رد عمل پر وہ گھبرا گئی۔ شہاب دھاڑنے لگا، کیا یہ تیرا یار لگتا تھا؟ کیوں تو نے اپنا ہاتھ ایک غیر مرد کے ہاتھ میں دیا؟ اس کے ساتھ ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا کہ آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ بول، کیوں تو نے غیر مرد کو اپنے ہاتھ کو چھونے دیا؟ بول۔ وہ کیا بولتی جبکہ یہاں کی کچھ عورتیں چوڑی والی سے چوڑیاں پہن لیتی تھیں، خود اس کی بہن نے بھی تو تھوڑی دیر پہلے پہنی تھی۔ جب بار بار شہاب نے ایک ہی بات غصے میں دہرائی، کیا لگتا تھا، کیوں ہاتھ پکڑایا اسے، یار لگتا تھا، تو سائرہ کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ چلا پڑی، ہاں یار لگتا تھا، ملنے آیا تھا مجھ سے چوڑی والا بن کر۔ یہ سننا تھا کہ شہاب غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو بالوں سے پکڑ لیا اور اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ تب وہ منہ سے جھاگ اڑاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں اور بہن کی ایک بھی نہ سنی۔ 2 دن بعد جب سائرہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی، ساس نے کہا، بیٹی شہاب تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی وہ تیرے ہاتھ کو کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اور غیرت میں ایسے کلمات اس کے منہ سے نکلے ہیں، تو اس کی باتوں کو دل پر نہ لے۔ بہتر ہے کہ 2-4 روز کے لیے میکے چلی جا، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو تجھے لینے آ جائے گا۔ یوں ساس کے کہنے پر وہ میکے آ گئی۔ 2 روز بعد شہاب گھر آیا اور ماں سے بیوی کا پوچھا۔ ماں نے کہا، میکے گئی ہوئی ہے، یہ نہ بتایا کہ میں نے بھیجا ہے۔ وہ لال بگولا ہوا کہ میری اجازت کے بغیر کیوں میکے چلی گئی ہے، اس نے گھر سے باہر قدم کیسے نکالا، میکے جانا ہی تھا، میں خود اسے چھوڑ کر آتا۔ اسی وقت وہ سائرہ کے گاؤں پہنچا۔ سائرہ نے سنا کہ شہاب آیا ہے، غصے میں تو تھی، فوراً برابر والے گھر چلی گئی۔ سائرہ کی ماں کو بھی غصہ تھا، تبھی اس نے داماد کو برا بھلا کہا کہ تم نے ناحق میری بیٹی کو اتنا مارا، حالانکہ وہ بچلن نہیں ہے اور نہ کسی سے اس کا واسطہ ہے، پھر کیوں تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ جو ہوا سو ہوا، اب سائرہ کو میرے ساتھ بھیجو، میں لینے آیا ہوں۔ ایسے تو ہرگز نہ بھیجوں گی، پہلے گاؤں کے چند بزرگوں کو لاؤ، وہ ضمانت دیں کہ آئندہ تم سائرہ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تب بھیجوں گی۔ انکار سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ساس کو برا بھلا کہنے لگا۔
شور سن کر پاس پڑوس کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے سائرہ کی ماں کی طرفداری کی، جس پر داماد نے اپنی سخت سبکی محسوس کی، کیونکہ اس محلے میں اس بیوہ عورت کی سبھی عزت کرتے تھے۔ وہ شہاب کے منہ سے بد کلمات سن کر خفا ہونے لگے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا، مگر اس بندے نے اس امر کو بھی اہانت جانا۔ محلے والے شہاب کو مجبور کرنے لگے کہ اپنے بزرگوں کو لاؤ، پھر سائرہ کو تمہارے حوالے کریں گے۔ شہاب تلملا کر رہ گیا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹ آیا اور گاؤں آ کر اپنے چند دوستوں کے پاس گیا، صورتحال بیان کی اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ کچھ بدخواہ دوستوں نے، جو تماش بین قسم کے تھے، اس کو اکسایا کہ تمہاری ساس اور اس کے محلے داروں نے تمہاری بے عزتی کی ہے، غیرت ہے تو بدلا لو۔ ایک دوست نے کہا، جب کسی عورت سے کسی غیر مرد کے تعلقات ہوں تبھی وہ میکے میں ٹک جاتی ہے، اور شوہر لینے آئے تو چھپ جاتی ہے۔ پتہ کرو کہیں تمہاری بیوی کے کسی غیر سے مراسم تو نہیں۔ غرض ایسے شک و شبہات دل میں جاگزین کیے اور شہاب کا دماغ گھوم گیا۔ دوستوں نے صلاح دی کہ بیوی شوہر کے ساتھ واپس گھر آنے سے انکاری ہو تو اس کا بندوبست کر دینا چاہیے۔ یوں شہاب کو ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں سائرہ کی ماں کے گھر پہنچ گئے اور ان کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر صحن میں آ گئے۔ سردیوں کے دن تھے، ماں بیٹی اندر سو رہی تھی۔ آہٹ سے ماں کی نیند ٹوٹ گئی۔ بیٹی کے سرہانے چار مندوں کو پا کر چیخ نکل گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماں کا گلا دبا دیا اور ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سائرہ بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے اسے بے ہوشی کے عالم میں اٹھا لیا اور کھیتوں میں دور ویرانے میں لے آئے۔ شہاب نے دوستوں سے دریافت کیا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے، جو غیرت مند کرتے ہیں وہی کرنا ہے۔ یہ بدنام ہو گئی ہے، بیوی بنا کر رکھو گے تو لوگ تم کو بے غیرت کہیں گے اور جینے نہ دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کدال ساتھ میں لائے تھے، اسے گڑھا کھودنے لگے۔ شہاب کا دماغ معاف تھا، اس کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے یا غلط؟ اتنے میں اس کے تین ساتھیوں نے گڑھا کھود لیا۔ بے ہوش سائرہ کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی بھرنے لگے اور منٹوں میں گڑھے کو پر کر کے وہ شہاب کو ساتھ لے کر واپس لوٹ آئے۔ بدنصیب لڑکی بغیر کسی قصور کے ایک معمولی بات پر زندہ درگور کر دی گئی، اور گاؤں کے جاہلوں کے نزدیک یہ ایک غیرت مندانہ اور قابل فخر کارنامہ تھا جو انہوں نے آنن فانن انجام دیا تھا۔ ادھر جب سائرہ کی ماں کے قتل کی خبر گاؤں والوں کو ہوئی، گھر کے دروازے پر اکٹھا ہو گئے۔ محلے داروں نے کہا، یہ کام صرف اور صرف شہاب کا ہے۔ فوراً پولیس کو اطلاع کی اور وہ شہاب کو گرفتار کر کے لے گئی۔ جو کچھ ہوا ماں کے روبرو ہوا، لہٰذا وہ بہت غمزدہ تھی۔ بیٹے سے جیل میں ملاقات کرنے پہنچی اور اسے برا بھلا کہنے لگی۔ تو نے یہ کیا غضب کیا؟ ساس کو ناحق مار ڈالا اور بیوی کو غائب کرا دیا۔ آخر تو نے ایسا ان کے کس جرم پر کیا؟ ماں، میں نے عجلت میں خود بیوی کو بدنام کر ڈالا تھا۔ وہ کسی غیر مرد کے ہاتھوں میں اس نے اپنا ہاتھ دیا تھا۔ میں اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ سب لوگوں نے یہ بات میرے منہ سے سن لی ہے، اب کیسے ان کی زبانیں بند کر سکتا ہوں؟ یہ لوگ طرح طرح کی غلیظ کہانیاں گھڑ چکے ہیں۔ ہر شخص گاؤں اور قصبے کا برملا کہہ رہا ہے کہ شہاب کی بیوی کا چلن درست نہ تھا، وہ بدکردار عورت تھی اور اس کے چوڑی والے سے تعلقات تھے۔ خود شوہر نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، ایسی عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ ایسی باتیں سن کر میں اصل واقعہ کسی کو نہیں بتا سکا۔ بتاؤں بھی تو لوگ کب یقین کریں گے؟ وہ مجھے ہی جھوٹا اور بے غیرت کہیں گے۔ تبھی مجھے یہ قدم مجبوراً اٹھانا پڑا، اور نہ میں ساس کو مارنا چاہتا تھا اور نہ سائرہ کو۔ یہ کام میرے دوستوں نے کرایا ہے۔ کیا تم سائرہ کو بھی مار دیا ہے؟ ہاں ہاں، میرے دوستوں نے اس کو بھی زندہ قبر میں دفن کر دیا، میری آنکھوں کے سامنے، اور میں نے روک نہ سکا کیونکہ وہ مجھے بے غیرت کہتے اور گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ یہ سن کر ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خوف کے مارے اس نے یہ بھی نہ بتایا کہ تمہاری بہن بطول نے بھی اسی مرد سے چوڑیاں پہنی تھی۔ ساری حقیقت کا ماں کو پتا تھا۔ اس میں بہو کا کوئی دوش نہ تھا، مگر وہ گاؤں والوں کی زبانوں کو بند نہ کر سکتی تھی۔ بیٹے کی جان بھی بچانا لازم تھا، بس اسے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملانا پڑی، اور ہر ایک کو یہی کہنا پڑا کہ اس کی بہو کے اس شخص سے ناجائز مراسم تھے جو چوڑی والا بن کر ان کے در پر آیا تھا۔ شہاب بیٹے نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو غیرت کی وجہ سے سائرہ کا خون کر دیا۔ چند سال جیل میں سزا کاٹ کر وہ رہا ہو گیا، مگر اس کے بعد کسی نے اس شخص کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ اس کو قلق تھا کہ بیوی اور ساس کے ساتھ اس نے ایک اور ہستی کا بھی خون کیا ہے، اور وہ ہستی اس کے بیوی کے شکم میں پرورش پا رہی تھی۔ اپنے بچے کا بھی وہی قاتل تھا۔ یہ خلش اب کسی پہلو سے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ رہائی کے بعد کچھ دن دکان پر بیٹھا۔ دکان غیر موجودگی میں ملازم چلا رہے تھے۔ انہوں نے کافی خسارہ کر دیا۔ اس خسارے کو شہاب پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دماغ الجھا رہتا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ دکان بند ہو گئی اور وہ گھر بیٹھ گیا۔ سارا دن گھر پڑا رہتا اور سوچتا رہتا۔ اسے اپنے جاہل دوستوں سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ملنے آتے تو کہلوا دیتا گھر پر نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تنہائی شہاب کا مقدر بن گئی تھی۔ اس کو پل پل ڈسنے لگی تھی۔ اس شخص کو خبر تھی کہ یہ المناک واقعہ محض اس کی طبیعت کے ابال کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا ہے۔ وہ ایک غصہ ور جلد باز قسم کا آدمی تھا، جس سے محبت کرتا ٹوٹ کر کرتا تھا، اور جب بدگمان ہوتا تو پھر حقائق کی پرواہ کیے بغیر اس پر پل پڑتا تھا۔
شخصیت کی اس خامی نے گھر اجاڑا اور اس کے نام 3 خون لکھے گئے۔ اب وہ راتوں کو جاگتا تھا، سائرہ کو یاد کر کے روتا اور پچھتاتا تھا، مگر گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، اور پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ سوچ سوچ کر جاگ جاگ کر وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس کا دماغ چل گیا ہے، دونوں دنوں تک نہاتا نہیں ہے، ہفتوں کپڑے نہیں بدلتا، کھانا پینا نیند آرام سب بھلا دیا ہے۔ ایسے میں آنکھیں وحشت سے ابلی پڑتی تھیں، غصہ بے پناہ آتا، بلا وجہ لڑنے اور جھگڑنے لگتا۔ گاؤں والے سبھی کہتے 3 قتل کیے ہیں تبھی پاگل ہو گیا ہے، اس سے بچوں کبھی خون سر پر چڑھ گیا تو ہم ہی کو نہ مار ڈالے۔ کسی کے بارے میں ایسے خیالات پختہ ہو جائیں تو لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ وہ شخص معتوب ٹھہرتا ہے تو اور غصیلا اور پاگل ہو جاتا ہے، لوگوں سے گھبراتا ہے، ویرانے میں سکون آتا ہے۔ شہاب نے بھی ویرانوں میں پناہ لینا چاہی، وہ مستقل قبرستان میں بیٹھنے لگا۔ جب لڑکے وہاں سے گزرتے، ایک میلے کچیلے شخص کو کسی نہ کسی قبر کے پاس بڑبڑاتے دیکھتے تو پاگل پاگل کہہ کر پتھر مارتے اور دوڑ جاتے۔ شہاب ان کو گالیاں دیتا، جواب میں پتھر مارتا یا ان کے پیچھے دوڑنے لگتا۔ وہ پاگل نہ تھا، پچھتاووں کا شکار غمزدہ تھا۔ کوئی غمگسار نہ ملا اور احساس جرم نے اس کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ تب گاؤں کے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ شہاب پاگل ہے، کوئی قاتل ہو وہ معاشرے میں سما جاتا ہے، مگر جس کو سب پاگل قرار دے دیں وہ معاشرے میں نہیں رہ سکتا، لوگ اسے معاشرے سے نکال دیتے ہیں۔ شہاب کا انجام یہ ہوا کہ ایک روز رات کے وقت دیوانگی میں نہر میں چھلانگ لگا کر اپنا خاتمہ کر دیا، مگر گاؤں والوں پر یہ صداقت واضح ہو گئی کہ کبھی انسان کو بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے اور نہ کسی معاملے میں کسی کو قتل پر اکسانا چاہیے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔